السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام پاکستانی میرے بہن اور بھائیوں کو جشن آزادی بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ شاد آباد رکھے اور ہمیں اس پرچم کے سائے کے نیچے ہمیشہ ایک رکھے۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کل ہمارا ایک فیملی ٹور گیا ہے جو ہم سب مل کے گئے ہیں، بہت مزہ آیا، انجوائے کیا ہے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ رات کو ہی میں نے کھیر بنا کے اسے ریڈی کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اس دفعہ ہمارا پورا پروگرام تھا کہ ہم کھانا سارا گھر سے بنا کے لے کے جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی تھوڑی صحت اچھی نہیں رہتی اور وہ باہر کی چیزیں بہت کم کھاتے ہیں اور پسند بھی بہت کم ہی کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کھانا ہم سارا گھر بنائیں گے۔ میں نے رات کو ہی کھیر بنا کے ریڈی کر کے اسے فریج میں رکھ دیا تھا، اور صبح اٹھ کے 5 بجے میں نے جو ہے نا دونوں چولہوں پہ الحمدللہ اس ٹائم ساری عوام سو رہی تھی، تو میں نے کھانا بھی بنا لیا آرام سکون کے ساتھ۔ تو میں نے بنائی جی اسپیکٹیز بچوں کی فرمائش پہ، بیٹے کی فرمائش پہ اور بیٹی کی فرمائش پہ جی میں نے بنایا چکن پلاؤ، اور ان کے بابا کی کوئی فرمائش نہیں تھی تو پھر میں نے بنا لی کھیر، کیونکہ انہیں کھیر پسند ہے اور وہ فرمائشیں ویسے بھی بہت کم کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلے سب کی پسند کی ایک ایک چیز ہو جائے، اور ساتھ میں نے کباب بنا لیے، سارے ریڈی کر لیے۔ بس صبح جلدی جلدی تقریباً 3 گھنٹے تو مجھے یہ اپنی ساری کوکنگ کمپلیٹ کرتے ہوئے لگے، لیکن الحمدللہ ہم ٹائم پہ بالکل ریڈی ہو چکے تھے۔ ادھر جی فائنل لک چیک کرے، میرا پلاؤ بالکل ریڈی ہے۔ کھانا وغیرہ کمپلیٹ بنانے کے بعد اس کے بعد جی ہم نے کیا ناشتہ اور ہم ہو گئے ریڈی، کیونکہ ادھر راولپنڈی میں بہت زیادہ گرمی ہے اور اسلام آباد میں بھی اچھی خاصی گرمی تھی، تو اس لیے ہم نے کہا جی کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو اور خوب انجوائے کرے، اور ہماری جی گاڑی آ گئی ہے، ہم بالکل ریڈی تھے، اس لیے ہم گھر سے نکل گئے، اور انشاءاللہ سفر کی دعا پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں لے کے جائیں اور واپس اپنے گھر میں لائیں۔ دراصل عید کی چھٹیاں آئی تھی تو بہت زیادہ گرمی تھی، وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں کہ ایک دن ہم گھر سے نکلے اور 3-4 گھنٹے گاڑی میں رہنے کے بعد ہی ہم اسلام آباد بھی کراس نہیں کر سکے تھے، لیک ویو بھی نہیں پہنچ سکے تھے، بلکہ اپوزٹ سائڈ پہ پھنسے رہے اور واپس گھر آ گئے۔ اس کے بعد بھی گرمی کی شدت اس قسم کی رہی ہے کہ نہیں گھر سے نکلا گیا بچوں کے ساتھ، میں اور ہسبینڈ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں چلے ہی جاتے ہیں۔ اب اکٹھی 2-3 چھٹیاں آ گئی تھی، بچوں نے کہا ویسے بھی اب کالج کھلنے والے ہیں، بیٹی تو فری ہے، تو ٹور کرتے ہیں۔ جو ہم نے پروگرام بنایا ہے جی ڈونگا گلی کا، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، ایک بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے پائپ لائن ٹریک کے نام سے، وہاں پہ 4 سے 5 ٹریک ہیں، لیکن آج میں آپ سے یہ والا ٹریک شیئر کر رہی ہوں۔ اور ہم جی اسلام آباد سے یہ جو نیا انہوں نے بنایا ہے فلائی اوور، اس پہ آگے ہیں، بہت ہی خوبصورت فلائی اوور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح ترقی دے، اور ہمارے ملک میں ہر جدید چیز آنی چاہیے جس سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہے۔ بہت ہی پیارا سفر، بہت ہی حسین، تریٹ کراس کرتے ہی ویدر بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہم نے اسی وغیرہ بند کر کے گاڑی کے شیشے نیچے کیے اور خوب انجوائے کیا۔ یقین کریں کہ اس طرح ٹمپریچر ڈاؤن ہو رہا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بس ساری سردی ادھر ہی ہے، اور ہم بادلوں میں، اور بہت خوبصورت موسم تھا۔ موسم کو انجوائے کرتے ہوئے، رکتے ہوئے، پکچرز بناتے ہوئے، ویو دیکھتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے ہم گئے اور بہت زیادہ انجوائے کیا۔ بلکہ راستے میں ایک جگہ تو ہمارا پروگرام سٹے کا بن گیا، لیکن پیچھے میرے جگو بیلا گھر تھے جن بچوں کو میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان کا ایک دن کا سارا کھانا پینا اور ہر چیز کا انتظام کر کے گئی تھی، تو اس لیے یہ ممکن تو نہیں تھا کہ ہم لوگ سٹے کر لیتے اور وہ بچے رات کو اکیلے گھر رہتے، اس لیے ہمیں ان چنو منو کے لیے جلدی سے واپس آنا پڑا۔ اور اب جی ہم آ گئے نتھیا گلی والی روڈ پہ۔ یہاں سے یہ ایوبیہ اور نتھیا گلی کی دونوں روڈز علیحدہ ہو جاتی ہیں، ایک رائٹ پہ جاتی ہے ایوبیہ اور ایک لیفٹ پہ جاتی ہے نتھیا گلی، ڈونگا گلی، تو ہم اس روڈ پہ آ گئے ہیں۔ بہت ہی جو آپ مری کراس کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بس ویدر تو سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت نظارے، ٹھنڈی ہوائیں، بادل اور بارش، بس جیسے کہ ابھی کے ابھی آئی، اتنا خوبصورت موسم تھا، دل کو سکون آ گیا بہت ہی زیادہ۔ کہتے ہیں نا موسم کا آپ کی ذات پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ موسم کا آپ کی صحت پہ، آپ کی شخصیت پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر کا موسم بھی اچھا ہو، لیکن کبھی کبھی ہمارے باہر کا موسم بھی ہمیں اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور یہ جی ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں ٹریک پہ، تو بہت ہی خوبصورت یہ ٹریک ہے اور بہت زیادہ یہاں رش ہوتی ہے، جب بھی آئیں یہاں پہ
بے بہا عوام ہوتی ہے اور سب لوگ اس ٹریک پہ لازمی آتے ہیں۔ میں نے یقین کرے یہاں اتنے بیمار لوگ بھی دیکھے ہیں، بہت زیادہ موٹے لوگ بھی دیکھے ہیں، لیکن سب کو آنے کا، بچے بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت شوق سے آتے ہیں۔ اور یہ جی دیکھیں میں نے ایک یہاں پہ بندر دیکھا ہے جو بیچارہ بیمار ہے، اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ بہت مشکل سے ادھر ادھر موو کر رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کے بہت دکھ ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اچھا سا وسیلہ بنا دے۔ اس کے بعد جی ہم یہ 4 کلومیٹر کا ٹریک ہے، لیکن ہم لوگ 4 کلومیٹر نہیں گئے، ہم تقریباً ہاف میں جا کے واپس آ گئے تھے، کیونکہ بالکل بارش ایسے تھی جیسے ہونے والی ہے۔ اور ہم سے ایک مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ ہم کوئی امبریلا وغیرہ نہیں لے کے گئے تھے، اور جو ٹریک کے اندر راستہ ہے وہاں پر صرف 1 سے 2 چھوٹی سی ٹک شاپ بنی ہے، جہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، اور ہمارے پاس امبریلا وغیرہ نہیں تھی، تو اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے۔ اور تھوڑی سی میری طبیعت بھی نا کبھی ہائکنگ نہیں کی تو اس وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جی ہم نتھیا گلی والی روڈ پہ گئے، ہم نے کہا اب نتھیا گلی چلتے ہیں۔ کافی زیادہ ہمارے پاس ٹائم تھا کیونکہ ہم صبح تقریباً یہاں سے 9:30 نکل گئے تھے گھر سے، تو ماشاءاللہ موسم کو تو جی بھر کے انجوائے کیا، خوب گپ شپ کی، لیکن نتھیا گلی روڈ پہ اتنی رش تھی کہ اگر ہم چلے جاتے تو واپس آنا تھوڑا زیادہ ہی مشکل ہو جانا تھا۔ پھر ہم نے کہا جی واپس چلتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ مل گئی تھی، یہ لپٹن والوں کا وہ بنا ہوا تھا چائے کا نا ڈھابا ٹائپ، تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا تھا، ان سے ہم نے بات کی تو روڈ کے کنارے بیٹھ کے ہم نے اچھا سا کھانا انجوائے کیا، ویدر بہت پیارا تھا، ہوائیں چل رہی تھی، اسے انجوائے کیا، گپ شپ لگائی، اور پھر دوبارہ سے ہم اپنے سفر پر چل پڑے۔ ہم نے کہا جی چلتے ہیں مال روڈ، واپسی پہ وہاں سے گزرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو مال کی طرف جب ہم جا رہے تھے تو اس قدر رش کہ وہاں پہ تقریباً جس سے بھی ہم پوچھ رہے تھے تو وہ سب یہی کہتے تھے کہ ہم تو آدھا گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اس پورے سفر میں میں نے ایک چیز جو نکالی ہے نچوڑ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ بائک پہ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کوئی ٹریفک کچھ جھنجٹ میں آپ نہیں پھنستے اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے رک کے پی چائے، اور بہت پیارا، بہت خوبصورت اور حسین ویدر تھا۔ یقین کریں کہ شاید میں آپ کو اپنی باتوں سے یا میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتی جیسا میں نے محسوس کیا ہے۔ اتنے خوبصورت موسم میں اور بادلوں میں بیٹھ کے ہم نے چائے پی، موسم کو انجوائے کیا، گپ شپ لگائی، اور بہت 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 زیادہ مزہ آیا، اتنا کہ میں نہیں بتا سکتی۔ یقین کریں پنڈی کی گرمی سے بے حال ہو کے جب ایسے ویدر میں جائیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جگہ مری ہمارے اتنے زیادہ قریب رکھی ہے کہ ہم اکثر ہی 1 ڈے ٹور پہ، ویکینڈ پہ یا 1 ویک کے بعد تو لازمی میں جاتا۔ اور پھر جی ہم اپنی گاڑی کی طرف آئے، اور اب ہم جی جا رہے ہیں مال روڈ، کیونکہ ہم نے کہا وہاں 2-3 گھنٹے انجوائے کریں گے اور پھر انشاءاللہ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے واپسی پہ گزرنا ہے، تو بچوں کو سارا دکھانا ہے، جشن آزادی کی ڈیکوریشن ہوئی ہے وہ ساری بتانی ہے، اور پھر گھر جائیں گے۔ تو جی مال کے حالات بھی یہ چیک کریں، بہت 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 زیادہ رش تھی، تو پھر وہی ہوا کہ ہم نے کہا کہ اس طرح تو ہم یہیں پہ رہیں گے۔ ہم واپس نکل آئے، واپسی پہ جاتے ہوئے ہم مری کی جی ٹی روڈ سے گئے تھے، اور آتے ہوئے ہم نے موٹر وے والا راستہ لیا ہے۔ پھر واپسی پہ ایک جگہ رکے، ہم نے چائے پی، پکوڑے کھائے، اور بچوں نے اسپیکٹیز وغیرہ انجوائے کیے تھوڑے۔ اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت نظارے ہیں، کتنی خوبصورت شام ہے، اور ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ الحمدللہ آج کا دن ہم نے بہت انجوائے کیا، ان چھٹیوں کو بہت انجوائے کیا ہے اللہ۔ یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں واپسی پہ ٹول پلازے پہ، اور صحیح والا جو ہے نا اب گرمی کا موسم سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اب ہم کہہ رہے ہیں جی اے سی لگائیں اور گاڑی کے شیشے اوپر کر لیں کہ دوبارہ سے ہم راولپنڈی میں پہنچ گئے ہیں، اور گرمی اپنا آپ بتا رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنے پیاری لوگوں نے اپنے ہاسپٹل، اپنے مختلف جگہوں کی ڈیکوریشن وغیرہ کی ہوئی ہے جشن آزادی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آباد رکھے، یا اللہ پاک اس کو ہر بری نظر سے بچائیں۔ اور یہ دیکھیں جی ہم آ گئے ہیں اسلام آباد میں بھی بہت ہی اچھی ڈیکور تھی، بہت ہی اچھی انہوں نے کی ہوئی تھی، اور بس دیکھتے دیکھتے کیونکہ رکنے کا ٹائم نہیں تھا، ہم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، اور گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے انہیں بھی میں نے دیکھنا تھا گھر جا کے، ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ تو ہم نے گزرتے اسلام آباد کا ایک پورا چکر لگایا اور ساری ڈیکوریشن وغیرہ دیکھی۔ جتنی دیر ہم اسلام آباد چیک کر رہے ہیں، ساری ڈیکور دیکھ رہے ہیں، آپ اتنی دیر میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور مجھے سپورٹ کرنی بالکل مت بھولیں، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو بناؤں، اچھے ویلاگز بناؤں،
اور وہ معلومات ساری آپ سے شیئر کروں جو مجھے پتہ ہے، تاکہ آپ سب بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ کسی کی زندگی میں جب ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے اپنی ساری معلومات شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ضرور نکلیں، انجوائے کریں، انہیں اپنا ٹائم دیں، کیونکہ سب سے پہلے جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ ہوگا ہماری فیملی کے بارے میں، اس کے بعد سب رشتوں کے بارے میں۔ اس لیے اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو اور باقی سب رشتوں کو بھی باری باری اسی طرح ٹائم دیں، لیکن سب سے پہلا حق جن کا ہے ان کے حقوق کا آپ خیال رکھیں پلیز۔ آج کے ولاگ کا یہیں پہ اختتام کرتی ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔